بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عال من اقتصد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحلى بما لم يعطى كان كلابس ثوبي الزور او كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور اللہ رب العزت کے نزدیک معتبر مذہب اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام کی بنیادی تعلیم میں اعتدال، میانہ روی، جس کو ہم اپنی زبان میں درمیانی چال کہتے ہیں، اس کی بہت اہمیت ہے. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر چیز میں ہم درمیانی چال چلیں، نہ حد سے بڑھنے والے ہوں، نہ کسی حکم میں کمی کوتاہی کرنے والے ہوں، بلکہ درمیان میں چلنے والے بنے. چاہے پھر معاملہ عقائد کے متعلق ہو یا معاملات ہو یا عبادت ہو. عقائد کے باب میں ہم دیکھیں تو ہم سے پہلے جو قومیں تھیں انہوں نے حد سے آگے بڑھنے کا کام کیا. یہودی تھے، انہوں نے وقت کے نبی کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. یہ حد سے آگے بڑھ گئے. نصارہ یعنی عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، یہ بھی حد سے آگے بڑھ گئے. یہود اور نصارہ میں ہی بعض لوگ ایسے بھی آئے جنہوں نے نبیوں کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. کہنے کا مطلب یہ کہ یا تو وہ لوگ حد سے آگے بڑھ گئے یا بہت پیچھے رہے، یعنی کمی کوتاہی کی. لیکن ہمارا معاملہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت درست ہے، اعتدال، بیچ کا راستہ. ہم نہ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، نہ کمی کوتاہی کرنے والے ہیں. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ داؤ پر لگانے کو اپنا فخر سمجھا. موقع آنے پر صحابہ کرام نے جان مال سب کچھ لٹا دیا. آج بھی ایک ایمان والا چاہے کتنا ہی گنہگار ہو، لیکن بات جب حضور کی آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جان دینے کے لیے قربان تیار ہوتا ہے. تو ایک طرف تو حضور کے حکم کی اتنی اہمیت، اتنا ویلیو ہمارے نزدیک کہ جان تک کی بازی لگا دے، لیکن دوسری طرف ہم نے حضور کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا، اللہ کا شریک اور پارٹنر نہیں کہا، بلکہ ہم نے کہا تو اللہ ہے اور حضور اللہ کے بعد ہے. غیب کی باتیں صرف اللہ جانتا ہے، حضور نہیں جانتے ہیں. حاضر اور ناظر سب جگہ موجود ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، حضور کی یہ بات نہیں. ہم نے حضور کو نبی کے درجے میں رکھا، نہ اس میں کوتاہی کی نہ اس سے آگے بڑھے. یہ عقائد میں اعتدال، درمیانی چال. عبادتوں میں بھی درمیانی چال. آپ نے وہ روایت سنی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گشت کے لیے نکلے اندھیرے میں. حضور نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، بہت آہستہ سے قرات کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن آہستہ سے. حضور تھوڑے آگے چلے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزر ہوا. حضرت عمر بھی تہجد پڑھ رہے تھے لیکن بہت زور زور سے قرآن پڑھ رہے تھے تہجد میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں دونوں کو بلایا. حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ آپ اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟
حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ میں جس کو سنانے جا رہا تھا وہ تو دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے، دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے، میں اللہ کو سنا رہا تھا، اللہ کو زور سے سنانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو سب جانتا ہے، اس لیے میں آہستہ پڑھ رہا تھا۔ حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں غافل لوگوں کو بیدار کر رہا تھا، ان کو جگا رہا تھا، یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ اب آگے دیکھیے حضور نے کیا فرمایا کہ ابو بکر تم اپنا والیوم تھوڑا بڑھاؤ، یہ دھیرا والیوم تھا، اس کو کہا اوپر لاؤ، اور حضرت عمر کا والیوم فل تھا، ان کو کہا تم تھوڑے نیچے آ جاؤ، کم کرو، یعنی بیچ میں آ جاؤ، اعتدال۔ عبادت میں بھی اعتدال، ہر چیز میں اعتدال۔ چلنے میں بھی شریعت کہتی ہے کہ نہ بہت دھیرے دھیرے چلے نہ بہت فاسٹ چلے، درمیانی چال چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ حضور تھوڑے فاسٹ چلتے تھے، بہت زیادہ بھی نہیں، ایسا لگتا جیسے حضور کسی دلان پر اتر رہے ہیں، اوپر کے حصے سے نیچے آ رہے ہیں، اور مضبوطی کے ساتھ قدم رکھتے تھے۔ چال میں بھی قرآن نے بھی کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، بہت پیر لمبے کھینچ کر کے مت چلو، سینہ تان کے مت چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، ایسا سینہ تان کر چلنے سے کہیں زمین پھاڑنے والے نہیں ہو، زمین نہیں پھٹے گی تمہارے چلنے سے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور سینہ تان کر کھینچ کر چلو گے تو پہاڑ جتنے بڑے بھی ہونے والے نہیں۔ ایسا کہیں ہوتا تو میں اپنی ہائٹ تھوڑی بڑھا لیتا سینہ تان، کوئی مسئلہ نہیں، یہ تکبر ہے۔ یہاں بھی کہا بیچ کی چال چلو، درمیانی، نہ تکبر ہو نہ دکھاوا ہو نہ فخر ہو، اعتدال کے ساتھ تواضع والی چال چلو۔ تو عقائد میں اعتدال، عبادت میں اعتدال، چلنے میں اعتدال، حتیٰ کہ بات چیت کے وقت جو آواز نکالتے ہیں اس میں بھی اعتدال۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ بہت چلاؤ مت، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے خراب اور بدی آواز گدھوں کی ہے، اور جو چلاتا اور چیختا ہے اس کی آواز بھی ایسی ہو جاتی ہے، اس میں بھی اعتدال۔ جب ان تمام چیزوں میں اعتدال اور درمیانی چال ہے تو شریعت نے یہ بھی سکھایا کہ جو آمدنی ہے، انکم ہے، اس کو خرچ کرنے میں بھی اعتدال رکھو۔ اصل بات اس پر کرنی کہ خرچ کرنے میں اعتدال۔ ہماری زبان میں جو کہا جاتا ہے، کہاوت ہے کہ جتنی چادر ہو اتنے ہی پیر لمبے کرنے چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے، یا تو دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، اپنا نام مشہور کرنے کے لیے، یا پھر رسم و رواج کی پابندی کی وجہ سے آج کے دور میں ہم اتنا خرچ کرتے ہیں، اتنا خرچ کرتے ہیں کہ جتنا ہمارے پاس بھی نہیں ہوتا۔ پھر نوبت یہ آتی ہے کہ آپ قرض مانگنے جائیں گے۔ آج کے دور میں چونکہ لوگوں کے معاملات ٹھیک نہیں تو قرض اتنی آسانی سے ملتا نہیں۔ پھر نوبت یہ آتی ہے کہ ہم جاتے ہیں لون لینے کے واسطے، یہاں سود دینا بھی ہے، اس کا گناہ بھی ہے، اللہ کے اور اللہ کے نبی کی لعنت بھی ہے۔ اگر ہم خرچ میں اعتدال اختیار کرتے، درمیانی چال چلتے تو لون تک کی نوبت نہ آتی، اور یہ ماحول تقریباً ہمارے گھروں کے آس پاس سب جگہ پھیل چکا ہے۔ اب شریعت کی تعلیم پر اگر ہم عمل کریں تو بہت سارے ٹینشن اور پریشانیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ آج ہمارے سروں پر قرضوں کا بوجھ ہے، ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، بے چینیاں ہیں، آدمی ظاہر میں ہنستا کھیلتا نظر آتا ہے لیکن اندر سے بہت ساری فکروں میں گھرا ہوا ہوتا ہے۔ شادی کا موقع آ گیا، 5 لاکھ روپے چاہیے، اب یہی شادی اگر 20-30 ہزار میں کر دے تو اس کے اوپر کوئی ٹینشن نہیں۔ گاڑی ہے، پرانی گاڑی سے کام چلتا ہے تو چلا لے، پھر نئی گاڑی کے لیے 70-80 ہزار روپے ڈھونڈنا، اور وہ نہ ملے تو پھر لون لینا، پھر اس کے ہفتے بھرپائی کرنا، ایک تو گناہ کا گناہ، زیادہ پیسے دینا، لون اگر بھرپائی نہیں ہوتی تو پھر رسوائی الگ، ذلت الگ۔ اگر پرانی گاڑی سے کام چلا لیتا تو یہ ٹینشن نہیں آتی۔ موبائل ہے، جونے پرانے موبائل سے کام چلتا ہے، پھر 20-25-30-35 ہزار والے موبائل کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اب کیا ہے، لون مل رہی ہے، بجاج والا دے رہا ہے، فلاں دے رہا ہے، گھر پہ آ کے دے رہا ہے، آپ کو کال کر رہا ہے کہ آپ کا بہت ویلیو ہمارے پاس، اتنی لون آپ کو مل سکتے، تو یہ آدمی سمجھتا ہے میری بہت کریڈٹ ہے، میرا بہت ویلیو ہے، اب وہ لون لیتا ہے، اب بڑھے گا، بیاج دے رہا ہے، دے کر بھی گنہگار ہو رہا ہے۔ حالانکہ سادے موبائل سے، چھوٹے موبائل سے، سستے موبائل سے کام چل رہا تھا۔ یہ شوق، اس شوق کی وجہ سے
ہم میں سے بہت سارے لوگ قرضوں میں مبتلا ہیں، یا پھر نام و نمود، شہرت، کہ فلاں آدمی ایکٹیوا لایا تو ہم ذرا برگمین لائیں گے اس سے بڑھ، وہ لایا تو ہم بلیٹ لائیں گے، اس کے بلیٹ کا فائرنگ ایک محلے میں سنائی دے تو ہم 2 سائلنسر لگائیں گے، پورے گاؤں میں سنائی دے۔ ان چیزوں نے ہمیں لون تک پہنچایا، اور یہ حقیقت ہے، آپ سوچیے، اندازہ لگائیے، بہت ساروں کا حال یہ ہے۔ ابھی ہماری پرسنالٹی اور دکھلاوے نے ہمیں قرضوں میں مبتلا کر دیا۔ ہم سے پہلے بھی لوگ رہتے تھے، ان کے زمانے میں بھی مہنگائی ہوتی تھی، ان کی بھی ضرورتیں ہوتی تھی، لیکن انہوں نے بہت اطمینان کے ساتھ زندگی گزاری، کیونکہ انہوں نے جتنے میں کام چلتا تھا اس میں چلا لیا، نہ انہوں نے دکھلاوا کیا، نہ شہرت کی فکر کی، نہ کسی کے تان و تشنی کی فکر کی، نہ رسم و رواج کی فکر کی کہ کوئی کیا کہے گا۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، میں کیسے زندگی گزار رہا ہوں، میں کیسے اپنا اور اپنے اولاد کا پیٹ بھر رہا ہوں، میں جانتا ہوں، کوئی کیا کہے گا مجھے کیا فکر، میں رسم و رواج نہیں کروں۔ اس لیے قرآن میں 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بھی کہا، اس کو دھیان میں رکھیے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، کہ نبی جی ایسا بھی نہیں کہ اپنے ہاتھوں کو بالکل گردن میں باندھ دیا، یعنی کسی کو روپیہ بھی نہیں دے دیا، 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا، ضرورت ہو تو بھی نہیں کرنا، ایسا بھی نہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور ایسا بھی نہیں کہ آپ بالکل کھول دے رہے کہ دینے پر آ گئے تو سب کچھ دے دیا۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، پھر ہوا یوں کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کے خود کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لڑکا آیا اور آ کر کہا کہ حضور میری والدہ نے مجھے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ اپنا کرتا مجھے دیں، میری والدہ کو چاہیے، برکت کے لیے ہو یا جو بھی مقصد ہو، آپ کرتا دیں۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو بیٹا، ابھی تو میرے پاس ایک ہی کرتا ہے جو میں نے پہنا ہوا ہے، آپ کبھی دوسری مرتبہ آ جانا، دوسرے کا انتظام ہوگا تو ایک آپ کو دے دیں گے۔ وہ لڑکا گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آیا اور کہا کہ حضور میری والدہ یوں کہتی کہ آپ کے پاس جو ایک پہنا ہوا ہے وہ دے دو۔ اب حضور کی عادت تھی کہ مانگنے والے کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے تھے۔ حضور نے وہ کرتا اتار کر دے دیا، اب بیٹھے ہیں بغیر کرتے۔ ادھر نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی، صحابہ کرام نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ حضور آئیں گے، نماز پڑھائیں گے، لیکن حضور آئے نہیں، کیونکہ حضور کے پاس تو کرتا نہیں تھا۔ 2-3 صحابہ کرام حضور کی خدمت میں حاضر، عرض کیا کہ حضور نماز کا وقت ہو گیا، دیکھا تو حضور تو بغیر کرتے کے بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اس طریقے سے ایک عورت نے اپنا بچہ بھیجا تھا، کرتا مانگا، ایک ہی تھا، میں نے اس کو دے دیا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئی، یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، کہ ایسا بھی نہیں کہ ایک ایک روپیہ آپ نے گن گن کے رکھے کسی کو نہ دیں، اور ایسا بھی نہیں کہ ایک تھا وہ بھی دے دیں۔ بیچ کا راستہ اختیار، یہاں تو حضور نے مانگنے والے کو دیا، اچھے کام میں دیا تھا، اس پر بھی اللہ نے تعلیم دی، تنبیہ فرمائی کہ ایسا نہیں۔ تو ہم تو جہاں ضرورت نہیں ہوتی وہاں خرچ کرتے ہیں، وہاں تو اجازت کیسے ملے گی؟ شادی بیاہ میں دام دھوم کے لیے اجازت کیسے ملے گی؟ گاڑی اور موبائل کے لیے اجازت آپ کو کیسے ملے گی؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ مصیبتیں اور پریشانیاں ہم پر ہے، جس کے لیے ہم پھر وظیفے پڑھتے ہیں، قرض کی ادائیگی کا وظیفہ، روزی زیادہ ہو اس کا وظیفہ، یہ سب مانو سرجت آفتیں ہیں، یہ سب پریشانیاں ہم نے خود پیدا کی۔ جتنی چادر اتنے پیر لمبے کرے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ نہیں آئے گا۔ دیکھو دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب، سید اصغر حسین، لوگ ان کو آج بھی حضرت میاں جی کہہ کر یاد کرتے ہیں، بہت بڑے عالم تھے۔ علماء دیوبند کے جو بڑے بڑے استاد ہیں ان کے بھی استاد تھے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب پاکستانی مفتی اعظم پاکستان تھے، سب سے بڑے مفتی، ان کے بھی یہ استاد ہیں۔ ان کا پرانا گھر تھا سہارنپور میں، کسی محلے میں پرانا گھر تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ ہر سال جب بھی بارش آتی، بارش کے پانی کی وجہ سے دیوار ٹوٹ جاتی، بہت سی جگہوں پر پانی گھر میں آ جاتا، لیکن جب بارش کا موسم ختم ہوتا، بارش بند ہوتی تو انہی دیواروں کو ریپیئر کرواتے۔ کچا مکان تھا، حالانکہ خود اتنے مالدار تھے کہ اپنا خود کا پکا مکان بنا سکتے تھے،
لیکن بنا نہیں رہے تھے. کئی سال تک یہ سلسلہ چلا. حضرت مفتی شفیع صاحب تو ان کے شاگرد تھے اور خاص شاگرد تھے, بہت محبت کرتے تھے استاد ان کے ساتھ, بے تکلفی تھی. تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ حضرت آپ ہر سال مرمت میں اور ریپیئرنگ کے کام میں اتنا خرچ کرتے ہیں, آپ کو تو اللہ نے دیا ہے, اپنا مکان پکا بنا لیں تو یہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ حل ہو جائے. بے تکلفی تھی تو شاگرد نے اپنے استاد سے کہہ تو دیا, لیکن پھر ریئیکشن کیا آیا استاد کی طرف سے, کہا واہ واہ مفتی صاحب, واہ مفتی صاحب, کیا عقل کی بات کہی, ہماری زندگی ختم ہو گئی, ہم بوڑھے ہو گئے, لیکن یہ بات تو ہماری عقل میں آئی نہیں. واہ واہ شفیع صاحب, واہ مفتی صاحب, بولتے رہے بولتے رہے بولتے رہے. حضرت مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں کہ پھر مجھے افسوس ہوا جب حضرت خاموش ہو جائے. پھر حضرت نے یعنی مفتی شفیع صاحب نے پوچھا کہ میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ آپ مکان نہیں بنا رہے ہیں, اس کی حکمت کیا ہے, مجھے وہ حکمت جاننی ہے. تو پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے, لیکن مفتی شفیع صاحب ان کے پیچھے لگے کہ حضرت حکمت بتا دو, آپ اپنا مکان پکا کیوں نہیں بناتے. بہت اصرار کیا تو کہا شفیع چلو باہر میں تم کو دکھاتا ہوں. اپنے گھر کے باہر لے گئے, کہا کہ داہنی طرف جتنے گھر ہیں ان کو دیکھو, کوئی پکا مکان ہے, کہا کہ نہیں ہے. کہا ادھر والوں کو دیکھو کوئی ہے, کہا کہ نہیں. کہا کہ جب محلے میں کسی کا پکا مکان نہیں ہے تو میں اپنا پکا بنا کر اپنی شان کیوں بڑھاؤں. سب کے کچے مکان ہیں تو میں پکا مکان بنا کر اپنی شان بڑھانا مجھے پسند نہیں ہے, اور میرے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ اپنا بھی بناؤں اور ان سب کے بنوا دوں. یہ حکمت. وہ لوگ اپنی شان چھپاتے تھے اور ہم اپنی شان چھپواتے ہیں. سب سے ذرا ہٹ کے معلوم ہونے چاہیے. انہی کا مسئلہ سید حضرت نیازی رحمۃ اللہ علیہ, انہی کے بارے میں کہ حضرت مفتی شفیع صاحب ایک لمبی مدت کے بعد ان کے گھر پھر عیادت کے لیے, زیارت کے لیے تشریف لے گئے. ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھایا. زندگیوں میں سکون کیسے آتا ہے وہ دیکھنا ہے, وہ سیکھنا ہے. کھانا کھانے کے بعد حضرت مفتی شفیع صاحب نے ارادہ کیا کہ وہ جو دسترخوان ہے اس کو سمیٹ لیں اور کسی جگہ جا کر اس کو ذرا جھٹک لیں. وہ سمیٹ رہے تھے دسترخوان, تو استاد نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو. کہا میں دسترخوان سمیٹ رہا ہوں, کسی مناسب جگہ جھٹک کے آ جاتا ہوں. کہا کہ دسترخوان سمیٹنے کا طریقہ آتا ہے تم کو. مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ بھی کوئی فن ہے جس کو سیکھنا پڑے, دسترخوان کیسے جھٹکتے ہیں, کیسے سمیٹتے ہیں. کہا کہ ہاں یہ بھی ایک فن ہے, دیکھو میں آپ کو سکھاتا ہوں. پھر دسترخوان پر جو چھوٹی موٹی کچھ بوٹیاں بچ گئی تھی اس کو سائڈ پہ کیا, صاف کیا, ایک طرف رکھا, ہڈیوں کو الگ کیا. پھر روٹی کے جو تھوڑے بڑے بڑے ٹکڑے تھے اس کو ایک طرف کیا, اور جو بالکل چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے ان کو ایک طرف کیا, اور کہا کہ چلو میرے ساتھ. پھر ایک جگہ پر وہ بوٹیاں رکھی بچی ہوئی, اور کہا کہ یہاں روز بلی آتی ہے اور گوشت کھا کے چلی جاتی, اس کا رزق یہاں سے چلا جاتا ہے. اور پھر دوسری طرف ہڈیاں رکھی, کہا کہ یہاں کتا آتا ہے, ہڈیوں کو کھا کے جاتا ہے, اپنا پیٹ بھر کے جاتا ہے. تیسری طرف روٹی کے بڑے ٹکڑے رکھے, کہا کہ یہاں سے پرندے اپنی ضرورت کے مطابق لے کر جاتے ہیں. اور وہ جو بالکل چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے پاؤڈر کی طرح, ان کو چونٹی کے بل میں ڈال دیا کہ یہ چونٹیوں کی خوراک ہے, اور کہا کہ یہ سب کا رزق ہے اور ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہر ایک کو اس کا رزق ہمارے ہاتھوں پہ پہنچا سکتے ہو تو ہم پہنچا دیں. یہ تھی ان کی زندگی. اور ایک طرف ہم ہیں, کھانے کے بگاڑ سے لے کر بغیر ضرورت کے خرچوں تک, اور خاص کر کے لون کا مسئلہ گھر گھر دستک دے رہا ہے. نوجوانوں کو معلوم نہیں ہے کہ ضد اور رو دھو کر یا دادا گیری کر کے ماں باپ کے پاس سے جو میں نے بائک لی ہے اس کے پیچھے ماں نے لون لی ہے یا باپ نے لون لی ہے. موبائل جو مجھے دلایا گیا ہے اس کے پیچھے ماں نے لون لی ہے یا باپ نے لون لی ہے. اور یہ لون کہاں تک پہنچائے گی. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف ہمارے مسلمان نوجوانوں کو نوکریاں نہیں دیتے, اور دوسری طرف ہماری مسلمان عورتوں کو گھر پہ آ کر لون دے رہے ہیں. ذرا تو دماغ دورائیں. یہ مسئلہ بہت بڑا ہے, اور جس بستی میں لون اور سود کی نحوست عام ہو جاتی ہے اللہ کی رحمتیں پھر رک جاتی ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, ضرورتیں تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی, اس کو یاد رکھیں. اپنی ضرورتیں ضرورت تک لمیٹیڈ رکھیں, جتنی چادر ہو اتنے پیر لمبے کریں, جتنے میں کام ہو جاتا ہو اتنے میں نمٹا لیں. زیادہ دکھلاوے کے لیے, شہرت کے لیے, لمبے چوڑے منڈپ بنانے کے لیے,
ڈی جے باجے گاجے بجانے کے لیے لون کے چکر میں اور قرضے کے چکر میں نہ پڑیں. اللہ رب العزت کفایت شعاری کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ، درمیانی چال چلنے کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.